الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. کئی دن سے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تو بڑی بڑا رنج تھا. بہت موقع ہی نہیں ملتا. اتنے لوگ اتنی بھیڑ اور شریف لے کے بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. کچھ ذکر شرح روانی کر لیا لیکن اس وقت بھی مجھے خیال تھا آتے ہی میں نے اٹھایا کہ تلاوت پہلے کروں. اللہ کا شکر ہے تلاوت خدا سے سورہ کہف میں نے کہا اب اسی شروع میں کچھ سناؤں گا. بڑی اہمیت ہے اس سورہ کی، بہت اہمیت ہے. سب کے معمول میں رہنا چاہیے، کم سے کم جمعہ کے دن تو پڑھنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ جمعہ کے دن انتقال ہوا تو اسی سورہ کو پڑھا تھا انہوں نے. معمول تھا. ہم لوگ جب جاتے تھے تو یہی وقت 10-11 بجے پہنچتے تھے تو مولانا یہی پڑھتے بھی رہتے سورہ کا معمول تھا. ان کی والدہ نے سکھایا تھا ادھر پڑھنا. والدہ ایسے ہوتے ہیں. اب کسی والد پوچھتے ہیں لڑکے سے پڑھے ہوئے سورہ کا کچھ نہیں. سب چیزوں کا معمول جب نہیں رہے گا تو یہ ہوگا جو ہوگا. سورہ کہف سورہ یاسین دونوں پڑھ رہے تھے. بعد لوگ کہتے ہیں سورہ کہف ختم کیا اس کے بعد بڑا عظیم معمول میں نے خود دیکھا پڑھتے ہوئے. مولانا کو جمعہ کے دن ہم لوگ پڑھتے تھے چھٹی کے دن مولانا پڑھتے رہتے سورہ کہف. دبا نہیں ہے اس بار سے یہ سورہ نہیں. اس کی تفسیر کیا بیان کروں گا؟ بہترین تفسیر بنے گا آپ کی. حدیث سے بھی اس کی فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی جمعہ کے دن، اور یوں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. معمول تھا ہمارے بزرگوں کا. مدینہ منورہ میں بھی بعد میں پوچھتے سورہ کہف پڑھے. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر جس میں اللہ کے وعدے ہیں خاص طور سے اس پر عمل کیا اللہ ہم کو توفیق دے. اور وظیفے وغیرہ ہیں سب پڑھنا ہی چاہیے. اب وظیفے چاہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ ایک خاص وظیفہ ہے. وظیفہ نبوی ہے یہ. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب نے بمبئی میں مجھ کو بلایا. یہاں کے شیوخ بیٹھے تھے مولانا محمد میاں فاروقی اور حکیم اجمیری بڑے. وہی کہا فلاں سے کہو. وہ شیوخ میں سے تھے. فرمایا کہ جا کے کہو کہ جب سے مشائخ اور وظائف کو ترجیح دی جانے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پر نڈال ہو گئے. یہ بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کو مشائخ کے وظائف کو ترجیح دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پر. جا کے ان سے کہو. مشائخ شیخزادے تھے، یہیں کے شیخزادے تھے. حکیم اجمیری سے نہیں کہا، بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے کہا مجھ سے کہو. اور ان سے کہا حکیم صاحب ٹھیک کہا میں نے نا، کیونکہ بڑے آدمی تھے بہت اس سے. لیکن یہ تھا انداز تربیت کا. یہاں کے شیخ زادے سے تو کاروائی بہت بڑے. یہ بھی بہت جامعہ در کے پاری تھے. ان کے دادا بانی نے ندوے میں سے تھے. بہت محمد حسین الہٰبادی بہت بڑے. یہ بات کہہ رہی ہے آخری بات ہے مجھے. تو یہ حضرت کی یہ آخر کی بات تھی. کہا کہ جو گمراہیاں آئی ہیں مشائخ کے اپنے مشائخ کے اولاد کی کو ترجیح دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر بہت بالکل ایسا. ان سے کہہ رہا ہی تھا. حکیم صاحب سے یہ نہیں کہا. وہ تو ان سے بڑے
کہیے حکیم صاحب میں نے صحیح کہا؟ یہ اصلاحی تربیت انداز اللہ ہم سب کو سیکھنے کی رب کو یاد رہتا رہے. اور حضرت علی بھی آئے پڑھتے ہی رہے، جمعہ کے دن پڑھا. میں نے کہا شروع میں یہی نکل آیا تھوڑا دیتا. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے قرآن نازل کرتا ہے. عبرت فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے اور بہت رحمان رحیم کے فرق ہے. بہت اچھا ترجمہ بھی ہے. اور ہم جیسے نیم نابیناؤں کے لیے مفید بھی ہے. دیکھیے بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے. میرے ذہن میں تھا کہ تینوں لے جاؤ، میں نے کہا کتنا لو. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بے شک اللہ کی تعریف. اللہ خالق و مالک ہے اور اسی سے سب کا ہے. اس ماننے کے بعد صاحب کہتے اسی سے عذاب سے آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین قیامت پر بہت، آخرت پہ یقین، قیامت پہ یقین بنیادی چیز ہے. قیامت پہ یقین. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کا ذکر ہے. توحید، عقائد کی توحید، رسالت اور قیامت، تین بنیادی عقائد ہے نہیں اللہ نے بیان کیا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. کوئی کتاب اسی کی شرح پورے دنیا میں اردو خانے میں اسی کتاب کی شرح ہے. کتابیں اس کی شرح ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو قرآن پاک سے جوڑ دے. سب سے زیادہ کتاب اللہ. جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے جب عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا، میں شفاعت کروں گا. تو وہ مخلوق ہے. یہ صفت ہے قرآن. صفت کا زیادہ تعلق ہے نا بنی مخلوق. اللہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. کل پرسوں رات بیان ہی بیان. اللہ تعالیٰ میرے بیان کو بھی قبول فرمائے. ہمت نہیں ہوتی لیکن دسیوں ہزار آدمی رہتے ہیں، کتنے ہزار علماء بھی. اکر کو مدرسہ بہت مشہور ہے، کتنے ہزار مغرب بعد بھی وہاں بیان کیا تھوڑا بہت. کیا بیان ہے. اور پھر میں نے کسی کو بیان کیا. بہت لوگ تھے مبادی شروع کی. یہ کرنا ہے تو تلاوت کر لو، ذکر کر لو، بس کچھ ہی اپنے اخلاق خلق عظیم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں یہ لے کر کے، اسی طرح مبعوث ہوئے خلق عظیم لے کر کے. ان نے کہا خلق عظیم. آپ پیدا کیا ہے خلق عظیم. آپ پیدا کیا قرآن کے ساتھ آئے نا. سب سے اہم چیز خلق عظیم بھی اسی درجے کا ہے. ہم کو آپ کو جیسے اس کو پیش نظر خلق عظیم کیا ہے. عرب علماء نے لکھا ہے کہ اب تک خلق عظیم کی صحیح تعریف نہیں کی جا سکی. خلق عظیم کیا ہے؟ بس ایسے ہی بہت بڑے سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں. اس خلق کو پیدا کرنے کی صحیح یہی طریق ہے. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاقی کا نام ہے. التصوف هو الاخلاق ہے نہیں. اسی کی طرح سے بے اطلاع ہے. نہ گھر کے لوگ مانے، نہ مدرسے کے مانے، نہ خود مانے، اپنا نفس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر چلائے، سمجھائے
سمجھائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سے دو شخص دو عورتیں کو دیں. فرمایا اس کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے کچھ بھی نہیں، مجھے یہ سمجھتے ہیں. دوسرا ارے یہ تو بہت بڑا اللہ. کہا نہیں، وہ بڑھ کر کے جس کو تمہیں کچھ نہیں سمجھا وہ با اخلاق عورت ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو لوگوں کو اچھی طرح رکھتی ہے. یہ ہے سب کچھ بے بزیرہ جو بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں اللہ کے نزدیک خود کے عظیم سے خالی ہے نا. عظیم لال پاس کا فرق ہو جائے. بہرحال یہ ہے. تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اللہ کی کتاب ہے، ان کا پڑھنا بھی سیکھو. اسی سے شکل گانا خلق القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہے خلق آپ کا قرآن تھا. اللہ گانا خلق القرآن. ایک عالم نے کسی دکھایا تھا، ہم نے ایک عالم نے سینکڑوں لکھا کہ سمجھ بھائی تھے ہم بھی کر رہے ہیں بچپن سے سب سے اتنی سنائی ہے کتاب میں بھی کہہ رہے. وہ ایک من کو کتاب نے کہا کہ انہوں نے ہر آج کو دیکھو یہ خلق ہے، اس پر نہیں چلا. میرا خیال سینکڑوں انہوں نے شمار کرا ہے. ہم تو یہ کہہ خلق قرآن کو مطلب ہی چیز سے نہیں کرتے. مولی لوگ بھی اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرتے. انہوں نے سینکڑوں آئے تھے یہ خلق ہے یہ خلق. ابھی بتایا تھا آپ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اخلاق پر لائے. بہت غفلت ہے، بہت غفلت. ہم لوگ کا حال بارہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. قابل تعریف کتاب کا نازل کرنا بھی ہے. جیسے ارسال رسول اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ارسال رسول. اسے ارسال کتب، وہ تو ارسال رسول اور یہ ارسال کتب، ان دونوں پر بنیاد ہے اسلام کی، ایمان کی. دونوں کو چھوڑ نہیں سکتے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. ایک سیدھی سادی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. ترجمہ سے ملا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ. پہلی آیت ایسی ہے، سب کچھ بیان کر دیا. اللہ بیان کرنے والا ہے. معمول خاص معمول اپنے کسی استاد کا بھی ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتے، رونا شروع کر دیتے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں جو بہت خشک مشہور ہیں، مجھے اعتراض ہی کرتے ہیں، فرماتے تھے ان کا گریا مشہور تھا. کہتے تھے ابن جوزی تو مشہور ہے لیکن یہ بھی گریا ازاری وہ بھی کرتے تھے. ابن جوزی تمام تعریف ایک سیدھی سادی کتاب جو اسے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. عذاب جنت کا ذکر اکثر ہوتا ہے، عذاب کیا میں آپ لوگ نہیں کرتا، میں لوگوں کو کہتا ہوں. مجھے کہتا تھا، یہ بھی تو کہہ رہا ہوں اب، یہ نہیں کہ اس کے لیے اس کو بھی بیان کروں. لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. اور جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں ہے نازل کیا اللہ نے
تکفیر. جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. اجر مفت نہیں اللہ کا عمل. کوئی بھی کام کراتا ہے آدمی بڑا سخی تک کچھ دے دیتا ہے, اجرت دیتا ہے, انعام دیتا ہے, دیتا ہی نہیں دیتا. اور مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی نہیں کرنے والے. ایک سے ایک مثال امیروں کی جگہ تھی گجرات میں گیا, ایسی مسجد میں کیا ہے مسجد ہے, مسجد میں نہیں آتا. ایک مسجد میں گیا, جاؤ مسجد تھی, بڑی دک و دک اپنے بنوا رہے, جس طرح ادھر دروازہ سے ادھر دروازہ, قبلے کی دیوار تھی ہی نہیں گویا کہ سمجھیے. اگر تعبیر میں کہہ دوں تو کوئی حل نہیں, اتنے بڑے پھاٹک لیے تھے, ادھر لگا ہوا ہر ایک, اسی طرح ہوا نکلنے کے لیے ادھر بھی پھاٹک ہے. ادھر تو لگا ہوا ہے مسلیوں کو آنے کے لیے نا, یہ ہوا کے لیے خالی ہے. یہاں تو یہ ہے مسلی ادھر نکلنے نہ پاوے, وہ ہوا جو آ رہی ہے مسجد سے نکلنے نہ پاوے. یہ ہے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, یہ کبھی بیان نہیں کیا ہے. وہ تو ادھر کا ادھر لیا جاتا تھا کہ یہاں کی ہوا یہاں نکل جائے. مقابلے کا بہت چل رہا ہے. مظاہر جو پہلا والا ہے اس میں ایک کھڑکی بھی نہیں ہے ادھر, میں اس میں بھی گیا ہوں. مظاہر صاحب تھے, آپ دیکھے ہوئے نا, ادھر کھڑکی نہیں. وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہوا نکلے گی, وہ جانتے بھی نہیں. اب تو آپ کے انجینئر لوگ بتا دیا کہ ادھر ہوا نکلے گی ادھر, یہ سمجھ لیا لیکن نکلے گی. کیا نکلے گی؟ تمہاری روحانیت نکل جائے گی ادھر. گیا میں جاؤں مسجد میں, اس میں پڑھ چکا تھا میرے بات میں. بہت دروازے مذہب ادھر تو ایک ہی دروازہ ہے ادھر, اور قبلے کی طرف سب پوری جامع مسجد سب کھلا ہوا بالکل. کسی نے نماز پڑھ ناخوش ہو چلا گیا, تم ناخوش ہوا کرو, میں خدا کے لیے ناخوش ہوتا ہوں. خدا کے گھر تماشا گاہ تفریح گاہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں بھول بھی گیا تھا, یہی بیان کر رہا ہوں, کہیں نہیں بیان کیا. تفریح گاہ جامع مسجد ہے, تفریح گاہ نہیں. اور آگے میلوں کھلا ہوا, اور کس کی جو غیر چھوٹی برادری جو ہے ان کے مکانات سے سب عورتیں نکلیں گی نہیں. جب سب میدان ہی میدان ہے اوپر, ان کی چھت اس کی جو وہ نیچے والا ان کی چھت کے برابر ہے نہیں, جو ان کا فرض ہے. اور وہ تو نیچے سے جو ان کا چھت ہے, میں کہ وہ چھت پہ نکلیں گی نہیں عورتیں. پھر آپ دیکھیں گے نہیں, ان کا دیکھنا آپ کا کوئی مدر نہیں ہے, آپ کا دیکھنا مدر ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے عورتوں کو دیکھ رہے ہو نظر بند. میں نے کہا روزانہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو نظر بد ہی کی تعریف کرتے ہیں, شکایت کرتے ہی نہیں. اب ہم لوگ کام ہی ہے نظر بد سے نہیں بچ پا رہا ہوں. نظر بد کا پورا میں انتظام کر رہے ہو تم. چلایا میں غصہ ہو کر کیا کریں گے. میں نے کہا جو جس مسجد کی افتتاح کے لیے ابھی نہیں گیا تھا میں نے کہا جب یہ ایسی ہے ابھی بن رہی ہے, وہ بن کے کیسی ہوئی ہوگی, دلہن ہوگی کہ دلہن کی کیا ہوگی. سچ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی, میں ہرگز میں نہیں جاؤں گا اس کے افتتاح کے لیے. پوچھے سنتے نہیں, میں ہرگز وہاں جا ہی نہیں سکتے. جب یہ مسجد ایسی ہے ابھی بن رہی ہے, پوری کھلا میدان, ایک نہ کھڑکی ہے. میں کہ وہ مسجد بنائی ہے, کیسی دلہن ہوگی, کیسی کیا ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. رونے لگا بوڑھے آدمی, ارے کوئی اتنا بوڑھا نہیں, رونے لگا. ہمارا ہم توبہ کرتے ہیں. چنانچہ اپنی کھڑکیوں کو جو تھی اس میں بھی کھڑکیاں, ایسی کھڑکیاں تھیں کہ کھڑکی دیکھے گا جنگل بیابان جو خوش نمائی کہ خدا کو دیکھے گا وہاں. سترا تو اس لیے ہے نا تاکہ اللہ نظر ہماری مستقر ہو, اس لیے میں نے کہا سترا مولوی لوگوں سے کہا سترا کا ہے کہ یہ خوشبو کے لیے,
نظر آ کے اسے تربیت سے نہ گزرو، خوشو کے لیے خوشو فوت ہوگا اس سے، یہ سب اس کے لیے نہیں سمجھتے ہیں مولوی لوگ فرق ہے، وہ ہے مسئلہ ہے بھائی کیوں مسئلہ ہے یہ؟ عبد الملک بادشاہ تھا، امام مالک صاحب نے اس کی چادر اسی کے اچھے سب پھینکوا دیا، بادشاہ کی چادر کو ہٹا دیا. یہ سب چیزیں اکابر کی ہیں. سیرت سرح میں یہ بھی ہے کہ نہیں مولانا؟ اپنی نمازوں کو درست کر سیرت سرح رونے لگے، اور اپنا کوئی جہاں تو انہوں نے درست کرنا چاہ پردہ لگا دیے. میں کہا اب ان لوگوں نے تو بلایا ہم کو دیندار سمجھ کے کہ ہم خود بددینی کا ثبوت دیں جگہ جگہ، ہم نے گھروں میں بھی نہیں چاہتا ایسے دینا پڑے. کوئی گھر میں بھی کوئی چادر نہیں یہ آیا ہوں تو تھوڑا سا کبھی دیکھا چادر ایک چادر 10 سال پہلے. میں نے کہا میں اس چادر پہ سو نہیں سکتا، ایسی جو شادی چلتی ہے میں اس وقت وہ بھی نہیں ہوں، نہیں اٹھایا جو اس زمانے میں جو چلی. اتنا تو مجھے ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ کے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور مومن کے سامنے زین الجنہ، جنت مزین کر کے رکھی دینا چاہیے. انہوں نے بہت میں گیا، بہت اہتمام کیا، پھر رہتے ہی رہے. پھر جو اس کا کیا اثر ہوا ہے اتنا سخت، سچ کہتا ہوں جب میں چلنے لگا رہنے کا بات ایسا روتے تھے میرے بچے کہ آپ چاہے کیسے تھے. میں نے اس غصے پر تھوڑا سا دوری ہونی چاہیے. اتنا بڑا بچہ اور سے ڈھار معامل ہوتے ہیں، تم جا رہے ہو کیسے. پھر جب میں ادھر سے آنے لگا سب بچے اچھے سے آئے، لڑکا بیسائن ہے آیا، چھوٹے بچے ایسا روتے تھے. اور دیر اب اتنی سختی کے بعد یہ بھی ان لوگوں کا انتہا ایک تواضع انکسار اللہ کے لیے جھکنا یہ ان کی تواضع وہ نہیں کہتے. اس لیے مودی کہتے ہیں آئے کہتے ہیں وہ تھے ان کے پاس ایسے ہی ہیں، ہزاروں تو آتے ہوں گے. میں اپنے دین کو بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت سخت بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جہاں تو ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں بھی وہاں بھی کرتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، ہمارے مدرسوں کو، خانقاہوں کو. جتنا بس میں کہتا رہتا ہوں گواہ ہی سب دونوں گواہ اپنے طور سے جہاں تو ہو کے سابی. ہمارے عالم میں تشریف لے گئے ریاض، ہمارے لڑکوں نے بہت عمدہ کمرے میں ٹھہرا ہے. عزیز خود کا رہتے گئے ابا مولانا کو پسند نہیں آیا کمرہ، جو بجے آئی. شاہ فیصل صاحب نے جو تقریر کیا وہ تاریخی ہے. رونے لگا شاہ فیصل، کہا اس سے بڑے ملک کا مالک عالمگیر تھا، اس نے کیسے زندگی گزارا. اب چھوڑ ہم تو گئے، اس کی قبر بھی اسی کا چیز پڑی گئی. عالمگیر پورے ہندوستان کا مالک پتا نہیں، سب اس کے جو دیا وہ سب. تو مولانا نے شاہ فیصل سے عالمگیر کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہو گئے. رونے لگے. واقعی مولانا اس معاملے میں احتیاط ہے. ایک سیدھی کتاب جو اس نے اسے نازل کی ہے، سیدھی لکھا ہے، یہی ہے لفظ. سیدھی سادی نہیں نہ ہے، ہم لوگ سیدھی سادی بول رہے ہیں. ایک چیز معلوم ہے دیکھنے سے یہ بھی ہوتا ہے. فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کے یہاں تھا کہ ہفتے میں ایک اپنے حالات کا خط لکھا کرو. یہ برا مرحلہ رہتا تھا. اب حالات کا حکیم کو تو لکھ نہیں پاتا، اپنا بخار ہے اس کا، اور لکھے کا تکبر ہمارے اندر ہے.
اب حالانکہ مطلب یہ کبر ریا ہے، لیکن بہت مواخذہ بہت ہوتا ہے. بہرحال ایک بڑے عالم نے ان سب لوگ کیا ہے، انہوں نے قانون کو قانون لکھا، قانون کو چھوڑے حساب سے. میں نے کہا اسی وجہ سے کہتا ہوں خط دکھا کرو، تم لوگوں کا املا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اتنے بڑے ہیں تو آپ لوگ کیا کہو، قانون کو قانون لکھنا، اسی وجہ سے کہتا ہوں خط دکھا کرو تاکہ تمہارا املا بھی ٹھیک ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی بات کہی، عالم تھے زبردست. اور جو مومن ہیں اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے، ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، یہود وہ کتاب ہے نصیحت ان کی بھی اطلاع. اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے. خدا کا بیٹا کون؟ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. خدا کا بات کہنے میں خدا کو بیٹا زبردست الزام ہے خدا پر. جو زیادہ محتاج خدا کا کہنا اللہ الصمد بے نیاز ہے ہر چیز سے. احد ایک ہے، لا جز لہ لا جزیہ، نہ اس کا جز ہے نہ جزیہ ہے. اجزا سے بھی پاک اور جزیہ سے بھی پاک. بارہ سنگین جو اس کے منہ سے نکل دیے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. خدا کا بیٹا جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں، بس اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھو گے. نبی کو ہوتا ہے نہیں سن رہے ہیں لوگ، رنج ہوتا ہے. نبی آیات سنا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. یہ قرآن یہ دین ہے، یہ سب کے لیے اب بھی ہے کہ نہیں؟ واہیات خرافات سے بچو. جہاں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اعتدال بنائے. اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھے. کبھی نہیں سنا دھیان نہیں آیا. میں نے کہا یہی تلاوت میں کروں گا یہیں سے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ یہی سنائی دوں گا. قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر کے ناصح کون ہوگا؟ قرآن سے بڑھ کے واعظ کون ہوگا؟ یقین جانو یقین پھر تسلی. یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. قرآن ہم غافل ہیں، قرآن سنیں غافل ہوگا. خدا غافل ہماری. اور یہ بھی یقین رکھو کہ وہ زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے، کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آگے سب کچھ ہی جان دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت پر یقین. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرۃ واضحۃ مستبشرۃ
ووجوہ یومئذ غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ کفرہ فجرہ لوگ مومن کا نہیں حال ہوگا. اللہ کہ ہم لوگ وہی اختیار کریں. بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ حضرت یہ قرآن کی ہے، لیکن حضرت ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت اولاد سے پریشان یہ دعا پڑھ یہ فتح پور کی بات ہے. لیکن میں اللہم اصلح اس وقت یاد ہے اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہم اصلح دعا میں کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ مزاج بھی دینی ہو، مزاج بھی سنت والا ہو، سادگی ہو. اللہ تعالیٰ ڈیپ ٹاپرا پسند نہیں کرنا. چار بھی متوازہ نہ ہو، گفتگو بھی متوازہ. دعا کیجیے. اب اس پر بیان کیا ٹھیک سے سنا دیا میں کہا کہ سب قرآن کی ایک ایک آیت عبرت و نصیحت سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. کیا نا خلق قرآن، حضور کی تعلیم ان کے خلق قرآن تھے. یہ بنا پر ہمارے اندر بھی اس کی طلب تو ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا چیز ہے جس پر حضور عامل تھے. معلوم پوری سنت قرآن کی تفسیر ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی علمی اعتبار سے بھی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. جو لوگ جہاں جہاں گئے لوگ محبت سے پیش آئے، لوگوں نے غور سے باتیں سنی. خاص سے پہلی جو مسجد کے بانی تھے وہ تو بہت متاثر، ان کے بچے بھی متاثر، ان کے گھر والے بھی متاثر. جو کچھ ہم نے کہا اس کو انہوں نے قبول کیا، جتنا ہم نے نہیں قبول کیا انہوں نے قبول کیا. جدائی سے، اختلاف سے، حزن و غم کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. ہزاروں ہزار آدمیوں نے بہت جگہ گئے، اللہ ان کو بھی عمل پر لگائے، دین پر لگائے. اللہ کی خوشنودی، ان کے رضا کے کام کرنے کی ہم کو بھی ان سب کو توفیق دے. بلکہ سارے عالم کو بہت سے مدارس میں بھی جانا ہوا، بہت سے مظاہر علوم جیسے جو مظاہر علوم، دونوں مظاہر علوم میں بیانات ہوئے، رائے پور میں بیانات ہوئے، کہاں کہاں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایسا بڑا سفر اگرچہ مشقت کا تھا، اس کے بعد تھوڑی سی بیماری بھی آ گئی ہے، سے اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن بہت مشکل سے اٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جنت کے راحت کا، آسائش کا اس کو ذریعہ بنائے. اور سب سے بڑی اللہ اپنے رضا اور خوشنودی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، تمام اصحاب اور کبار اور یا اعظام کے خوشنودی کا اس کو ذریعہ بنا اور سب کو اس سے خوش رہا. جن لوگوں نے جو مدد کی، خوش خلقی سے، خوش روئی سے جو پیش آئے سفر میں، بہت ہزارہ ہزار، اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. دین سے محبت، تعلق، جگہ جگہ سڑکوں پر ہزارہ ہزار مدرسوں میں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اس طلب میں ظاہر کہ دین کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ ہوا. اللہ مجھے بھی جزا دے اور ان حضرات کو خوب جزا مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.